میں بہت خوش تھی, اور مجھے جب خدا اور محبت سے کال آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا اوکے دس ٹائم آئی تھنک دس از مائی ٹائم, اب میرا ٹائم آ گیا واٹ ایور. تو خیر میں گئی, آفس گئی, تو وہاں ہم بیٹھے, میں نے وجاہت حسین سر آئے جو ڈائریکٹر ہیں, تو وجاہت سر آئے تو بیٹھے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے ڈسکرائب کرنا شروع کیا کیریکٹر. اب میں نے سنا تو وہ سنتے ہی ختم ہو گیا, اور میں نے کہا کہ یہ مطلب اس میں کچھ تھا, مطلب جب انہوں نے ڈیفائن بھی کیا نا مجھے, تو وہ ایک کیریکٹر بیسکلی اگر میں آپ کو بھی ابھی نیریٹ کروں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یار ایک لڑکی ہے اس حویلی میں کام کرتی ہے, اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے, اس کو لے کے بھی پالا ہوا ہے, اور وہ کام کرتی ہے, اور وہ بس یہ ہے, یہی کیریکٹر ہے. اب میں سوچ رہی ہوں, میں نے کہا یار یہ کیریکٹر ہے, مطلب میرا کیا پرفارمنس مارجن ہے, میرا کیا ہوگا. تو وہ جب میں نے کویشچن کیا تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے بولا کہ وہ ہے, اوکے وہ میں شاید بتا نہیں پا رہا ہوں, لیکن آپ اسکرپٹ پڑھیں, جو آپ کا کنسرن ہے نا پرفارمنس مارجن کا, کہ یار میرا مارجن کدھر ہے, میں پرفارم کہاں کروں گی, اور اگر ایسا کیریکٹر ہے تو آپ پھر یو ہیو لاٹ آف آپشنس. تو لیکن اسپیسیفک مجھے بھی بلایا ہوا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, آئی جسٹ گاٹ سو کنفیوزڈ. انہوں نے بولا کہ اب بس آپ کو نیریٹ یہ ہے, لیکن آپ اسکرپٹ پڑھیں پھر آپ سوچیں. تو اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں, اوکے یہ بھی کہا. تو میری صرف اتنی بات ہوئی, وجاہت سر سے میری ملاقات ہوئی اور وہ چلے گئے. پھر میری پروڈکشن میں میں بات کری تھی, تو مہرونیسا خان وہاں پر ہوتی ہیں, میں ان سے بات کری تو انہوں نے کہا بیٹا, ہمیشہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھے کیریکٹرز آفر کیے ہیں. سو شی از دا لیڈی آئی اسٹارٹڈ مائی ورک. جب سے میں نے کام اسٹارٹ کیا تب سے میں ان کے ساتھ کام کر ہی رہی ہوں. تو انہوں نے بولا بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ کرو تو اچھا ہے, تم پڑھ لو, گھر جاؤ آرام سے پڑھ لو, پھر ہمیں بتا دینا, کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. میں نے بولا صحیح ہے. اسکرپٹ لی تو اسکرپٹ اتنی سی, ایک کے بعد ایک اسکرپٹ اتنی سی. اب جہاں مجھے پروجیکٹ کی اتنی اسکرپٹس ہمیں مل رہی ہوں, جدھر پوری کمپائلڈ فائلڈ آپ کو مل رہی ہے کہ یہ آپ کے 50 ایپیسوڈس 30 ایپیسوڈس کی اسکرپٹ ہے, وہاں میں لے کر آ رہی ہوں خدا اور محبت 3 کے ڈرامے کی اتنی سی اسکرپٹ. مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. اچھا خیر میں گھر گئی, گھر جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اسکرپٹ کھولی, اور میں پین لے کے بیٹھی ہوں, اور میں نے اسکرپٹ کھولی اور میں پڑھنا شروع ہوئی ہوں. اچھا میں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیریکٹر ہے کیا. اوبویسلی آپ اگر سنیں گے اور اگر آپ کسی اور کو بھی بتائیں گے تو آپ کو نہیں, جب اس کے سینز میں نے پڑھے, ڈائلاگس, سینس, انٹریکشن ود ادر کو اسٹارس, اور اس کی ایک اپیرنس, اس کی ایک تیاری, اوبویسلی کام کرنے والی ہے, اگر وہ گھر کی رکھوالی کرنے والی ہے, کیئر ٹیکر ہے وہ گھر کی, تو وہ تیار نہیں ہوتی, ایک نارمل ہوتی ہے. لیکن وہ لڑکی ایک ڈفرینٹ لڑکی ہے, وہ ایک بھاول پور میں رہنے والی, وہاں پہ ایک بہت ہی بڑی حویلی کو سنبھالنے والی ایک وہاں کی رہنے والی ایک لڑکی ہے. مطلب اس کو آپ نوکرانی بھی نہیں کہیں گے, اس کو آپ اپر کلاس بھی نہیں کہیں گے, وہ ایک نارمل ایک عام عوام کی طرح ایک لڑکی ہے. سو اس کے سین پڑھے میں نے, سین پڑھنے کے بعد اس میں ایک ڈائلاگ تھا جھلا جیا نہ ہوئے تھے, اور اس کے مزے کی چیزیں ہیں بہت زیادہ, تو مجھے بہت پسند آیا. اوکے اچھا اس مومنٹ تو میں نے سوچ لیا کہ یہ کیریکٹر میں کر رہی ہوں, آئی ول ڈو دیٹ. بٹ آفٹر دیٹ وین آئی اسٹارٹ گیٹنگ taking advice from my other friends and people who are working in the same industry, تو they were like نہیں تم کیا نوکرانی کا کریکٹر کر رہی ہو, تو بڑا ڈرامہ ہے, یہ ہوتا ہے, تمہیں نہیں پتا, اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں سب, تھپا پڑ جائے گا, جو کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. شوٹ تھا سارا بھاول پور میں, یہاں پر شوٹ تھا ہی نہیں, شوٹ بھاول پور میں تھا. بھاول پور جانے, اچھا میں آئی لو ٹریول, تو اور مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ کام کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از آن پروڈکشن ہاؤس. صحیح بات ہے, آپ آرام سے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور مزہ بھی آتا ہے, جگہ بھی گھومتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار دل تو چاہ رہا ہے کرنے کا. پھر کچھ لوگوں کی مطلب فرینڈس کی ہی اور سب سے ایڈوائس لینے کے بعد میں ڈبل مائنڈیڈ ہو گئی ایڈوائس کرنے کے بعد. پھر بھی اینی وے میری دوست ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں یار تم کرو, اگر اچھا کیریکٹر تمہیں, کیریکٹر کیسا لگ رہا ہے. میں کہا کیریکٹر اگر میں نے پرفارم کر دیا تو کیریکٹر تو فٹ ہے. اس نے کہا تو بس صحیح ہے, تم جاؤ, تم کرو, وائی ناٹ. میں نے بولا صحیح ہے. اوکے میں گئی اور میں نے پرفارم کیا, اس کے بعد آن ایئر ہوا, اور اب یہ and you can see the response. I am like so thankful the people are liking it. Yes. And people are like میری, اب میں کوئی عام پکچر بھی پوسٹ کرتی ہوں تو اس میں سب لوگ میرے ڈائلاگ جھلا جانا ہوئے تھے, انچارج جی, اور اتنا پیار مل رہا ہے مجھے لوگوں سے. یہ مجھے اچھا یہ میرے ساتھ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اوبویسلی, کہ میرے کسی کیریکٹر کو ہمیشہ, کیونکہ کبھی کبھی زیادہ تر میرے نیگیٹو کیریکٹرز لوگوں نے زیادہ اس کو اپریشیٹ کیے, تو وہ ایک تعریف ڈفرینٹ تھی, کیونکہ وہ ویسی تعریف ہوتی ہے کہ آپ اس کا گھر کیوں
तबाह कर रही हैं, मेंशन हो रहा है, हाँ आप बहुत बुरी हैं, आप इसका घर क्यों तोड़ रही हैं, वो आपकी वजह से इतना रो रही थी, उसका दिल इतना टूट गया, आपने उसको धक्का दे दिया. तो मुझे ना वो वैसा रिस्पॉन्स मिलता था. प्यार वाला मुझे इतना रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं था, लेकिन अभी जिस तरह लोग इतना प्यार कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हुआ है कि सारे कमेंट्स को मैं कंपाइल करके एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी फॉर माय फैंस who are loving this, हाँ, who are supporting me and who are definitely the people are especially जो कि मुझे मेरे कैरेक्टर से और इस कैरेक्टर, तो मैंने उनको सारे कंपाइल करके उनको मुझे एक वीडियो बना के अपने फैंस के लिए करनी है. पता है जब आपको पहले बार हमने देखा तो वो पता नहीं क्या था कैरेक्टर में, आपकी एक्टिंग में, इट्स लाइक हम वी फॉल इन लव विद यू, वो दैट कैरेक्टर वी लाइक वी वांट टू सी मोर ऑफ हर. हमें इतना मज़ा आ रहा था. बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक ऑटोमेटिकली कुछ अटैचमेंट सी हो गई है उससे. वो एक मासूम सा कैरेक्टर है, बहुत मासूम कैरेक्टर है. मुझे बहुत डन अ ग्रेट जॉब. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और वो भी एज यू सेड इतने सीन्स नहीं है, इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जो आता है इम्पैक्टफुल है. फिर उसके बाद और पहले सीन से और फिर आपका ये है कि आप एक आर्टिस्ट डायरेक्टर का अगर आपके ऊपर 50% होता है तो 50% आपका भी एक मेहनत होनी चाहिए कि डायरेक्टर ने आपको बता दिया कि देखिए पंजाबी बोलेगी, ऐसी है, खुली डुली सी है, बात बड़े ज़ोर से बात करनी है उसको और किसी से डरती नहीं है और बड़ी अपने में ही है वो हीरोइन एक. हाँ, तो ये सही बोला है. एक अपने में एक हीरोइन है कि मैं हूँ भाई कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्यारी सी लड़की है, एक भावलपुर में एक ही वो भाईवेली में है, तो जो पर्दा नहीं करती जवान लड़की जो पर्दा भी नहीं करती, हाँ चीखती रहती है वो पर्दा कर लो. ये भी लोगों को, ये भी मुझे था. अच्छा तो उसको क्यों नहीं पर्दा कराया, बाकी जब घर वाले करें तो सिर्फ ये चीज़ सिर्फ घर की लेडीज, क्योंकि ये ऑब्वियसली शायद वहाँ जब इस तरह के हवेली में और इतने बड़े बड़े महलों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके पास नौकर बचपन से ही होते हैं और जगती पुश्ती नौकर चल रहे होते हैं, जैसे कि दादा नौकर थे, फिर दादा के बेटे नौकर हुए, फिर इस तरीके से. तो ये भी लड़की का कैरेक्टर हुआ है कि बच्ची पली बड़ी ही यही है. ओके, तो वो सबसे फेमिलियर है और वो फेमिलियर है. ऑब्वियसली उसको घर के काम भी करने होते हैं और उसको ऑर्डर्स भी लगाने, तो उसको ड्यूटीज़ भी लगानी होती हैं. तो वो लड़की ऐसी है कि उसको कोई मसला नहीं है. अब हाँ उनकी जो अपनी एक बेटियां हैं, उनकी अपनी जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली वो उन मर्दों के साथ इंटरेक्शन करती ही नहीं है, तो वो उनसे पर्दा करती हैं. ओके, तो आई थिंक ये इनका सेंस था कैरेक्टर को डिफाइन करने का. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और अभी 1-2 सीन्स मेरे रहते हैं जो कि अभी आएंगे, जो बड़े इंटेंस होंगे. वो इंटेंस हैं, वो बहुत मज़े के सीन्स हैं. अच्छा ये बताएं एक्सेंट कैसे किया, पंजाबी तो बोलती नहीं है आप, है ना, कभी बोली है ज़िंदगी में? नहीं, कभी भी नहीं. कितनी प्रैक्टिस की और डायलॉग डिलीवरी में कैसे मसला होता था? ये इस तरह होता था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो लाहौर में हैं. अच्छा. और मुझे अभी भी याद है, शहरियार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक, ही इज़ अ मॉडल एज वेल. तो उसको मैं पूरी, उसकी पंजाबी बहुत, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उसकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, उर्दू में वो वीक है. तो उसको मैं पूरा डायलॉग लिख के भेजती थी और मैं कहती थी कि ज़रा अपनी बिल्कुल जो तुम्हारी ठोस पंजाबी है तुम इसमें बोल के मुझे भेज दो वॉइस नोट. ओके. वो भेजता था और फिर मैं उसको अपने तरीके से करके फिर मैं करती थी. और ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया. तो मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो मुझे ही इज़ ऑलवेज लाइक कि हाँ कोई मसला नहीं है, ये है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है. लेकिन वो रवानी में तो थोड़ा सा आता होगा जब बोल रही. हाँ फिर वो असल में जब मेरे पास वॉइस नोट आ जाता था तो थोड़ा सा मैं रट्टा लगा लेती थी. थोड़ा मैं लगा इधर सोचे बगैर बस याद कर लो ये और इसको अपने तरीके में ले आओ तो ये अच्छा बन जाएगा. फिर मैं बोल के दिखाती थी जब वजाहत सर को, तो वो ओके कर देते थे. तो बस डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो ऑल ओके. बस पूरी ड्रेसिंग जो है सजल की वो भी बड़ी स्पेसिफिक है. उस पे कैसे काम किया, वो आपका आइडिया था या आपको कैरेक्टर ऐसे ही मिला था? मुझे सारा अली शहजाद ने मेरा पूरा वार्डरोब बनाया और डायरेक्टर की पूरी इसमें डिस्क्रिप्शन जो दी थी वो डायरेक्टर साहब ने दी थी. हाँ मुझसे उन्होंने पूछा था कि इस तरह हम बना रहे हैं, आपके फ्रॉक्स होंगी. मेरी और वजाहत सर की काफ़ी दिनों तक हमारी वार्डरोब पे भी बातें होती रही, पिक्चर्स भेजना, रेफरेंसेस भेजना. तो मुझे वो उन्होंने ही बोला, ज़्यादातर उन्हीं का दिमाग है सारी वार्डरोब पे, एंड आई लव्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं कहा सही है, बिल्कुल ठीक है. चूड़ीदार पजामे पहनना, लंबी फ्रॉक्स और डिफरेंट. और बहावलपुर में शूट करना कैसा था, किस मौसम में किया आपने? गर्मी बहुत सर्दी. इट वाज देयर वर विंटर्स ओवर देयर और खुला
دور دور تک کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کہیں ہوا نہیں رک سکتی کہیں سے, اور سارے میرے آؤٹ ڈور کے سین ہیں باہر صبح کے. آئی نو صبح, اور وہ تو بڑے خوبصورت انہوں نے سینس کیے, اور وہ کیونکہ فوگ آنی, وہ نیچرل فوگ ہے, وہ نیچرل اسموک آیا ہوا ہے, تو اس کو آپ کو کیپچر کرنے کے لیے بڑی جلدی اٹھنا پڑتا ہوگا. جلدی اٹھتے تھے کبھی کبھی, اوبویسلی جب صبح کا سین ہے تو جلدی اٹھنا ہے, تیار ہو کے بیٹھنا ہے, لیکن سب کچھ ٹھیک ہے. میں 8 بجے بھی تیار ہو جاؤں گی. سردی جو کراچی والوں کو, کراچی والوں کو جن کو ذرا سی اس پہ سردی لگ جاتی ہے. نہیں ایکچولی پتہ ہے, سردی تو سردی, وہاں پہ ہماری یہاں پہ سردی ہوتی ہے, اتنی ہوا نہیں چل رہی ہوتی, شکر ہے. وہاں پورا محل ہے, کھلا محل ہے, اور وہاں پہ صرف ہوا چل رہی ہے. اور ایون ہم جب باہر کھڑے ہوتے تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا اور فیروز کا سین تھا رات کو, اور ہم باہر کھڑے ہیں اور ہم لائٹ ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے, تو ہوا جو تھی نا وہ ایک ڈائریکشن پہ چل رہی تھی, اس طرف. تو تھوڑی دیر بعد میں نے سین کیا, اس کے بعد جب میں اندر آئی ہوں تو میری پوری یہ سائڈ نا ایسا لگا تھا نم ہو چکی ہے, اتنی ہوا اور اتنی سردی, اور کاٹن کے کپڑے. ہاں سین کے بعد تو فوراً پہن لیا, کوٹ پہن لیا, ساکس پہن لیے. وجہات سر مجھے بولتے تھے کچھ تو پہن لو تم. اب میں کہتی تھی یار میں اگر ساکس پہن لوں گی تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی اپنے کیریکٹر کو لے کے. تو میں نے کافی اس چیز پہ سفر کیا, بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ سو گڈ اینڈ آئی ایم ہیپی کہ پے بیک مجھے بہت اچھا ملا اس چیز کا. ماشاء اللہ, اٹس ڈوئنگ ویری ویل. آئی تھنک ایوری بڈی از لونگ اٹ.